السلام علیکم ایوری ون. ہوپ کہ ایوری بڈی از ڈوئنگ آل رائٹ. ہم لوگ ٹریگنومیٹری پڑھ رہے ہیں اور آئی ایم ہوپنگ کہ آپ کو یہ انٹرسٹنگ ٹاپکس لگ رہے ہوں گے جب تک ہم نے پڑھے ہیں اب تک. اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ہوپنگ کہ آپ پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے، کیونکہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ میتھمیٹکس میں جب کوئی چیز نہیں سیکھتے ہیں تو جتنی زیادہ سے زیادہ آپ اس کی پریکٹس کریں اتنا ہی آپ کو اچھا سمجھ آئے گا. ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ 2-3 لیکچر اور اٹینڈ کرتے ہیں اور پچھلی چیز جو ہے وہ بھول جاتی ہے. تو اس کو یاد کرنے کا دیر از اونلی ون وے میتھمیٹکس میں، یو ہیو ٹو ڈو تھنگس ود یور اون ہینڈس. تو اس سے پہلے ہم جب ٹریگنومیٹری ہم نے اسٹارٹ کی تھی تو ہم نے اس سے پہلے جو اینگلس تھے اور جو فنکشنز تھے ان کو ڈیفائن کیا. ہم نے کوسائن، سائن اور ٹینجنٹ فنکشنز کو ڈیفائن کیا. ہم نے ان کی پراپرٹیز دیکھی بہت ڈیٹیل میں. اب ہم کیا کریں گے کہ ان فنکشنز کو لے کے اور ان کی جو پراپرٹیز ہم نے سیکھی ہیں ان کو دیکھیں گے ان کی ایپلیکیشن کیا ہے. ناٹ ابھی ہمیں پریکٹیکل ایپلیکیشن میں نہیں آئے، لیکن ایپلیکیشن ان دا سینس کہ میتھمیٹکس میں ہی، ٹریگنومیٹری میں ہی ان پراپرٹیز کو ہم یوز کر کے کیسے اور فردر مور انٹرسٹنگ فنکشنز جو ہیں ان سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں. تو ایک میں آپ کو ریویو کرا دیتا ہوں کوئکلی. ہم نے اس سے پہلے یہ پراپرٹیز دیکھی تھی ٹریگنومیٹرک فنکشنز کی. کوسائن جو ہے، کوسائن اور سائن دے آر بوتھ پیریوڈک آف پیریڈ 360 ڈگریز اور 2 پائے. ہم نے ریڈینس بھی انٹروڈیوس کیے تھے اس سے پہلے. ٹینجنٹ فنکشن ہے، اس کا پیریڈ ہے 180 ڈگریز اور پائے ریڈینس. اور ایون پراپرٹی ہم نے دیکھی تھی، کوسائن از این ایون فنکشن ویئر ایز سائن اینڈ ٹینجنٹ ور آڈ فنکشن بیکاز کوسائن آف مائنس تھیٹا واز اکول ٹو کوسائن تھیٹا and cosine and tangent of minus theta is equal to minus sin theta and minus tangent theta respectively. تو یہ ہم نے odd even function کی properties دیکھی تھی. ٹرانسلیشن پراپرٹیز میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم تھیٹا میں سے 180 ڈگری سبٹریکٹ کریں یا 180 میں سے تھیٹا سبٹریکٹ کریں تو کوسائن کی ویلیو جو ہے وہ بیکمز نیگیٹو کوسائن. ویئر ایز سائن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم تھیٹا میں سے 180 کو سبٹریکٹ کریں تو اس میں تو مائنس سائن تھیٹا ہو جاتا ہے، لیکن اگر 180 مائنس تھیٹا کریں تو وہ سائن تھیٹا ہی رہتا ہے. سائن آف 180 ڈگریز مائنس تھیٹا از اکول ٹو سائن تھیٹا. ٹینجن تھیٹا میں ہے، اگر 180 مائنس تھیٹا کریں گے تو مائنس ٹینجن آف تھیٹا ہوگا. ان پراپرٹیز کو ہم ابھی یوز کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم اس کو فردر کچھ اینگلس کی ویلیوز کو کیسے معلوم کر سکتے ہیں. اب ہم سب کے پاس کیلکولیٹرز ہوتے ہیں. کیلکولیٹرز میں اب تو ویسے آنے شروع ہو گئے کچھ کیلکولیٹر جس میں آپ کو ایگزیکٹ ویلیوز مل جاتی ہیں، لیکن اکثر کیلکولیٹرز میں آپ کسی اینگل کی ویلیو ڈالیں تو وہ کیا آتی ہے، وہ ڈیسیمل میں آ جاتی ہے اس کی ویلیو کہ کوسائن آف سم نمبر از اکول ٹو سم نمبر. تو ایگزیکٹ ویلیو سم ٹائمز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو اپروکسیمیٹ، وی وانٹ این ایگزیکٹ نمبر. اور اپروکسیمیٹ کیلکولیٹرز اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اکثر کوسائن یا سائن یا ٹینجن کے جو آنسر ہوتا ہے وہ ایک ارریشنل نمبر آ جاتا ہے وچ گوز آن فار ایور. فار ایگزامپل اگر اسکوائر روٹ 2 آ گیا، اسکوائر روٹ 2 از این ارریشنل نمبر گوز آن فار ایور، تو اس کو ایک اپروکسیمیٹ آفٹر فار سرٹن ڈیسیمل پلیسز کیلکولیٹر کر کے ہم کو دے دیتا ہے، لیکن وہ ایگزیکٹ نہیں ہوتا. تو ہم کو کچھ اگر ویلیوز کے ایگزیکٹ آنسرز ہم سیکھ لیں اور یاد کر لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے دوسرے ایگزیکٹ آنسرز بھی پتہ کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے جو ٹیبل آپ کو دکھایا ہے اس میں یہ 4 بیسک اینگلز ہیں. اگر آپ ان کے سائن، کوسائن اور ٹینجن یاد کر لیں تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. تو پہلا اینگل ہے ان ڈگریز 30 ڈگریز. اس کا اگر ہم ایکویلنٹ دیکھیں ریڈینس میں، دیٹ از پائی اوور 6 ریڈینس. سائن کی ویلیوز کیا ہے 1/2، کوسائن کی ہے اسکوائر روٹ 3/2. ایگزیکٹ ویلیو اسکوائر روٹ 3/2. اگر آپ ایگزیکٹ نہیں دیکھیں گے تو یہ ڈیسیملز میں کچھ آ جائے گی. اور ٹینجن کی ویلیو کیا ہے، ٹینجن از سائن اوور کوسائن، سو 1/2 ڈیوائڈ بائی اسکوائر روٹ 3/2 از جسٹ 1/√3. اسی طرح 45 ڈگریز ہے وچ از پائی اوور 4 ریڈینس، اس کی بھی 3 ویلیوز آپ کو دی ہوئی ہیں. 60 ڈگریز ہے پائی اوور 3، اس کی بھی 3 ویلیوز ہیں. اور 90 ڈگریز وچ از پائی اوور 2، اس کی بھی 3 ویلیوز ہیں. تو اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں اچھا یہ کیا ہے، کون سا سائن کا یہ پائی اوور 6 کیا تھا، کوسائن کا پائی اوور 6 کیا تھا، سو آن. تو جو اس کا میرے لیے بہترین طریقہ اگر آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ ویریشنز نہیں ہے. آپ اگر سب سے پہلے 45 ڈگریز اینگل کو دیکھیے، 45 ڈگریز وچ از پائی اوور 4 ریڈینس، اس کا سائن اور کوسائن آر ایگزیکٹلی دا سیم، اسکوائر روٹ 2/2 بوتھ آف دم. اگر سائن اور کوسائن آر ایگزیکٹلی دا سیم تو ٹینجنٹ کیا آئے گا، سائن اوور کوسائن.
اگر دونوں کی ویلیو ایک ہے تو ٹینجن از اکول ٹو 1. تو یہ تو آپ اٹھا کے الگ رکھ دیں. یو نیڈ ٹو ریمبر, اس میں سائن اور کوسائن میں آپ کو کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. ایز سون ایز یو ریمبر the number square root 2 over 2, you know کہ it's the sine of 45, it is also the cosine of 45. اب اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ either sine of 30 is 1/2 اور cosine of 30 is 1/2 and vice versa. تو اس کے لیے جو میں نے طریقہ میرے لیے ہے وہ آپ کو بھی شاید یوزفل لگے. وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دو ویلیوز ہیں آپ کو یاد کرنی ہے, 1/2 اور square root 3 over 2, sine of 30 اور sine of 60 کی ویلیو. تو اسمالسٹ اینگل جو ہے وہ ہے 30 ڈگریز اور اسمالسٹ ویلیو جو ہے وہ ہے 1/2. 1/2 اسمالر دین اسکوائر روٹ 3 over 2. تو آپ کو صرف ایک ویلیو یاد کرنی ہے کہ سائن آف 30 ڈگریز یا سائن آف پائی اوور 6 از 1/2. آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دی ادر ویلیوز از اسکوائر روٹ 3 over 2. تو اگر آپ کو سائن 30 کی ویلیو 1/2 ہے تو سائن 60 کی ول بی دی ادر ویلیو اسکوائر روٹ 3 over 2. اور کو سائن میں آپ ان کو سوئچ کر دیں گے. کو سائن 30 جو ہوگا وہ اسکوائر روٹ 3 over 2 ہو جائے گا اور کو سائن 60 جو ہوگا وہ 1/2 ہو جائے گا. اور ٹینجن ایز لانگ ایز یو ریمبر سائن اینڈ کو سائن, ٹینجن آپ کسی وقت بھی نکال سکتے ہیں. سائن کو ڈیوائڈ کر دیا آپ نے کو سائن سے, آپ کا ٹینجن آ گیا. تو ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف سائن کی ویلیو 45 کو تو آپ نے الگ نکال لیا, اس کی ویلیو آپ کو یاد ہے اسکوائر روٹ 2 over 2. سائن کی آپ نے صرف ویلیو یاد کر لی سائن آف 30 کی, وہ 1/2 ہے. تو سائن آف 60 کی تو 1/2 ہوگی نہیں, اس کی جو ہوگی وہ دوسرا نمبر ہوگا اسکوائر روٹ 3 over 2. اور کو سائن میں ان دونوں کو فلپ کر دیں. تو اس طرح سے یہ بیسک اینگلز اگر آپ یاد کر لیں تو بہت سارے اینگلز کو آپ ایگزیکٹ ویلیوز ان کی پتہ کر سکتے ہیں یوزنگ دا بیسک اینگلز اینڈ دا پراپرٹیز جو ہم نے بھی سائن اور کوسائن کی دیکھی تھی. تو ہم کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں ابھی کہ کیسے ان پراپرٹیز کو یوز کر کے ہم دوسرے اینگلز کے ایگزیکٹ ویلیوز نکال سکتے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل, ہمارے پاس 3 ویلیوز ہیں, cosine of 135, sine of 120 and tangent of 495. ایگزیکٹ ویلیوز نکالنے کے لیے آپ کو پہلے تو یہ جس سے پہلا ٹیبل میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ یاد ہونا چاہیے, اور دوسرا وہ میں دوبارہ سے سلائڈ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ریفرنس کے لیے. ہم ان میں سے کچھ پراپرٹیز کو استعمال کریں گے. پراپرٹیز اس میں آپ ایک تو جو ٹرانسلیشن پراپرٹیز ہے خاص طور پہ وہ استعمال کی جا سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیریوڈک پراپرٹیز ہیں وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہیں. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے ان اینگلس کو دیکھتے ہیں ایگزیکٹ ویلیوز. تو کوسائن 135 ڈگریز ہمارا پہلا اینگل ہے. اس کو دیکھیے, اس کو آپ لکھ سکتے ہیں 135 ڈگریز جو ہے دیٹ از اکول ٹو کوسائن آف 180 minus 45 degrees. 180 minus 45 is 135. اس کو میں نے اس طرح کیوں لکھا؟ اس کو میں نے اس طرح اس لیے لکھا کہ 180 minus theta is equal to minus cosine of theta ہے. یعنی کہ کوسائن تھیٹا اگر مجھے پتہ لگ جائے تو اس کے آگے اگر میں مائنس سائن لگا دوں تو میرا آ جائے گا نمبر. تو آپ دیکھیے, سو وی نو دس از اکول ٹو مائنس کوسائن آف 45. وائی؟ بیکاز دس از مائی تھیٹا اینڈ اکارڈنگ ٹو دس پراپرٹی کوسائن 180 مائنس تھیٹا از مائنس کوسائن آف 45. کوسائن آف 45 ہمیں پتا ہے کیا ہے, دیٹ از اسکوائر روٹ 2 over 2. سو دس از اکول ٹو مائنس اسکوائر روٹ 2 over 2. تو آپ نے 135 ڈگریز کا کوسائن ویلو کیسے نکال دی؟ جو ٹرانسلیشن پراپرٹی تھی کوسائن کی اس کو استعمال کیا. دا کی از کہ آپ نے 135 کو لکھنا ہے ان ٹرمز آف سم تھنگ 180 مائنس تھیٹا یا تھیٹا مائنس 180 ڈگریز. دس از دا کریکٹ آنسر, دس از دی ایگزیکٹ ویلو آف کوسائن 135 ڈگریز. اور ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے ساتھ نیگیٹو سائن کیوں لگ رہا ہے, اس لیے کیوں, یہ سیکنڈ کوارٹرنٹ میں کوسائن از نیگیٹو, وی نو دیٹ. اچھا, سائن 120 دیکھ لیتے ہیں. سائن 120 کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں سائن آف 180 مائنس 60. 120 از اکول ٹو 180 مائنس 60. اچھا, اب آپ دیکھ لیجئے 180 مائنس تھیٹا از اکول ٹو سائن آف 180 مائنس تھیٹا از اکول ٹو سائن تھیٹا. سائن بھی نہیں چینج ہوگا. سو دس از سمپلی اکول ٹو سائن آف 60. اب سائن آف 60 ریمبر ہم نے کیا یاد کیا تھا کہ سائن آف 30 ہم نے یاد کر لیا تھا
was 1/2. So اگر sine of 30 1/2 ہے تو 60 جو ہوگا وہ square root 3/2 ہوگا. Square root 3/2. That is the other value. Cosine 60 اگر ہوتا تو اس کی ویلیو 1/2 ہوتی, cosine 30 کی ویلیو ہوتی square root 3/2. وہ اس میں اپوزٹ ہو جاتا ہے. تو اگین آپ نے دیکھا یہاں ہم نے ٹرانسلیشن کو استعمال کیا اور یہاں پر آگے. اچھا اب یہ آخری والا جو ہمارے پاس ہے ٹینجنٹ 495, اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ٹینجنٹ 495 is equal to tangent of 495 minus 180. Why are they equal? Well, they are equal because the period of tangent is 180 degrees. تو ہمارا اینگل تھیٹا ہے 495, اس میں سے اگر ہم 180 ڈگری مائنس کریں گے that is again equal to tangent of 495. So tangent of 495 is equal to tangent of 495 minus 180, which is equal to tangent of 495 میں سے 180 مائنس کیا تو آپ کا آ گیا 315. اچھا اس کی ویلیو بھی ہم کو نہیں پتا, لیکن اگر اس پہ ہم پھر دوبارہ پیریوڈک اس کی پراپرٹی یوز کریں دیٹ از اگین اکول ٹو ٹینجنٹ آف 315 minus 180 which is equal to, یہ کیا آ گیا equal to tangent of 315 میں سے 180 کو نکالا تو آپ کا آ جائے گا 135. ٹینجنٹ 135 ڈگریز. تو اب بیسکلی اس میں ہم نے پہلا گول یہ تھا کہ یہ اینگل بہت بڑا آ رہا تھا تو اس کو ہم نے پہلے 180 سے کم پہ لے آئے. اب اگر آپ دیکھیں تو ایک پراپرٹی اس کی ہے کہ ٹینجنٹ آف 180 مائنس تھیٹا از اکول ٹو مائنس ٹینجنٹ آف تھیٹا. ٹینجنٹ آف 180 مائنس تھیٹا ٹینجنٹ از مائنس ٹینجنٹ آف تھیٹا. تو اس کو یوز کریں گے. اس کو میں لکھ سکتا ہوں ایز ٹینجنٹ آف 180 minus 45. Yeah, 135 is 180 minus 45. Up tangent of 180 minus theta is minus tangent of theta, so this is equal to minus tangent of 45. 45 کا tangent ہمیں پتا ہے کیونکہ sine کی ویلیو ہے square root 2/2, cosine کی ویلیو ہے square root 2/2. So sine over cosine is 1. So this is equal to minus 1. تو اس میں ان تینوں ایگزامپلس میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ پہلے تو آپ اگر تو اینگل 180 سے بڑا ہے جیسے کہ یہ ٹینجنٹ تھا تو اس کو آپ نیچے لے کر آئیں equal to some angle less than 180. پھر آپ کوئی ٹرانسلیشن پراپرٹی استعمال کر کے and try to convert this angle into one of the basic angles 30, 45 and 60. اس میں کنورٹ کریں اور اس کے بعد آپ اس کو یوز کر کے اس کی ویلیو نکال سکتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر ٹینجنٹ اور 495 کی نکالی -1, سائن آف 120 کی اسکوائر روٹ 3/2, کو سائن 135 کی مائنس اسکوائر روٹ 2/2. تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم یہاں پر ان ویلیوز کو ایگزیکٹلی ان کا پتہ کر سکتے ہیں. تو دس از این امپورٹنٹ تھنگ کہ اگر میں آپ کو ایک کوشچن دے دوں فار ایگزامپل اور اس میں میں آپ کو کوئی اینگل دے دوں اور اس سے کہوں کہ اس کا ایگزیکٹ ویلیو مجھے بتائیں تو اکثر اسٹوڈنٹس غلطی کر دیتے ہیں, وہ کیلکولیٹر استعمال کر کے اس کا ڈیسیملز میں آنسر دے دیتے ہیں. تو وہ دیٹ از ناٹ دی کمپلیٹ اور دی ایگزیکٹ اور دا رائٹ آنسر, بیکاز اف آئی ایم آسکنگ یو فار ایگزیکٹ ویلیو آئی نیڈ ٹو سی ایگزیکٹ ویلیو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی سم ڈیسیمل نمبرز which is actually an approximation. اچھا اب ہم کیا کریں گے کہ جو سائن کو سائن اور ٹینجنٹ فنکشنز ہیں ان میں کچھ ویریشنز دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان ویریشن سے گراف پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے. بیکاز الٹیمیٹلی آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی فنکشن کو اسٹڈی کرنے کا ایک بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کے گراف بنا لیں. تو گراف جیسے مینیپولیٹ ہوگا, جو گراف کی شیپ ہوگی وہ آپ کو بتائے گی فنکشن کی آؤٹ پٹ کیا کر رہی ہے. تو ایک ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ایمپلیٹیوڈ. ہم اس سے پہلے پیریڈ کی بات کر چکے ہیں. پیریڈ کیا تھا؟ پیریڈ از دی اسمالسٹ نمبر آفٹر وچ دا فنکشن اسٹارٹس ٹو ریپیٹ اٹسیلف. دیٹ از کالڈ دا پیریڈ آف دا فنکشن. سو دی ایمپلیٹیوڈ آف اے فنکشن از دی ہائٹ فرام دا مین position of the function or the rest value of the function to its either its maximum or minimum value. Amplitude. اگر آپ دیکھیں you remember sine اور cosine function ہم نے دیکھے تھے, تو sine function for example اگر آپ کو یاد ہو اسٹارٹ ہوتا ہے 0 سے. میں اس کو آپ کو ڈائگرام بنا کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ریمبر ہو کہ sine function کیسے ہوتا ہے. If you remember یہ ایک ویو سی بنتی ہے
اور یہ اسٹارٹ ہوتی ہے 0 سے, اور یہ ویلو سپوز ہماری 1 ہے, ادھر ویلو ہماری -1 ہے. تو یہ پہلے اوپر جاتی ہے, پھر نیچے آتی ہے, اور پھر واپس اوپر جاتی ہے, اینڈ دین اٹ ریپیٹس اٹ سیلف. تو 0 سے یہ اسٹارٹ ہوئی, اس کی ہائیسٹ ویلو 1 کہاں پر آتی ہے؟ ایٹ دی اینگل 90 ڈگریز وچ از آلسو π/2 ریڈینس. پھر اس کی دوبارہ نیچے آتی ہے ایٹ 180 ڈگریز وچ از اکول ٹو π ریڈینس. پھر یہ نیچے جاتی رہتی ہے اور یہاں پر -1 ہو جاتی ہے. -1 کب ہوتی ہے؟ 3π/2 ریڈینس پہ. اور پھر فائنلی اوپر جاتی ہے اور 0 ہوتی ہے ایٹ 2π ریڈینس. 2π ریڈینس از 360 ڈگریز, 3π/2 ریڈینس از 270 ڈگریز. تو اس کا ایمپلیچیوڈ اگر ہم نے دیکھنا ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کی جو مین پوزیشن, اگر آپ اس کے پورے پیریوڈک فنکشن میں دیکھ لیں, جو ایوریج آتی ہے یا جو اس کی ریسٹنگ پوزیشن ہے جو سب کے بیچ میں, دیر از دس لائن ایٹ y = 0, جو ہماری ہاریزونٹل لائن آ رہی ہے. اس سے کتنا میکسیمم ڈسٹینس اوپر گئی ہے؟ یہ دیٹ از 1 یونٹ. اور کتنا منیمم ڈسٹینس نیچے گئی ہے؟ دیٹ از 1 یونٹ. سو آئیدر آپ مین پوزیشن سے میکسیمم ڈسٹینس پہ چلے جائیں یا مین سے منیمم پہ آ جائیں, دیٹ از دی ایمپلیچیوڈ. تو سائن کا ایمپلیچیوڈ جو ہے از اکول ٹو 1, کیونکہ ریسٹ سے یہ 1 یونٹ جا کے آئیدر میکسیمم یا منیمم پوزیشن میں جاتی ہے. کہ دوبارہ اس ڈیفینیشن پہ ہم آئے تو ہم نے ایمپلیچیوڈ کو اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ واٹ از دی ایمپلیچیوڈ. اٹ از دی ڈیویشن فرام دا مین پوزیشن ان دا میکسیمم ڈائریکشن اور ان دا منیمم ڈائریکشن. تو دو فنکشن ہیں ہمارے پاس, سائن اور کو سائن. تو اگر ہمارے پاس ایک فنکشن ہے f(x) از اکول ٹو اے سائن بی آف ایکس, اے اور بی جو ہے کوئی بھی نمبرز ہیں, تو اس میں ایمپلیچیوڈ اور پیریڈ کیا ہوگا؟ اگر خالی f(x) از اکول ٹو سائن آف ایکس ہے تو ہمیں پتا ہے اس کا ایمپلیچیوڈ جو ہے وہ 1 ہے, اور پیریڈ ہم نے دیکھ لیا 360 ڈگریز ہے, یا پیریڈ از 2π ریڈینس ہے. اب اگر ہمارے پاس فنکشن اس کے بجائے تھوڑا سا ڈفرنس ہے, اے سائن بی ایکس ہے, اے اور بی سم نمبرز ہیں, تو اس میں اس کا ایمپلیچیوڈ جو ہوگا وہ اے ہو جائے گا. لیٹس سے اے از 2 تو اس کا ایمپلیچیوڈ 2 ہوگا. اے 4 ہے, ایمپلیچیوڈ 4 ہو جائے گا. اے -3 ہے, ایمپلیچیوڈ جو ہوگا وہ -3 کی ایبسولوٹ ویلو وچ از 3 وہ ہو جائے گی. تو ایمپلیچیوڈ چینج ہو جائے گا فنکشن کا ڈیپینڈنگ آن دا نمبر اے, اینڈ اسی طرح اس کا پیریڈ بھی چینج ہوگا. جو پہلے پیریڈ تھا 2π, اب کیا ہوا کہ وہ چونکہ فنکشن ایک بی نمبر سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے, تو سپوز بی جو ہے وہ آپ کا 2 ہو گیا, تو فنکشن جو ہے وہ جلدی سے اپنی وہ سائیکل جو ہے, ریمبر سائن فنکشن کی ایک سائیکل بنتی ہے, ویو سی پوری بنتی ہے, کیونکہ نمبر بڑھا دیا تو ویو جلدی سے بن گئی, تو اس کا پیریڈ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا, اب کم پیریڈ میں پوری ویو بنا دے گا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں 2π ڈیوائڈیڈ بائی دی ایبسولوٹ ویلو آف بی, اس کا پیریڈ ہوگا. اسی طرح کوسائن فنکشن ہے. کوسائن میں اگر آپ کے دیا ہوا ہے جی ایکس از اکول ٹو اے کوسائن آف بی ایکس, تو اے جو ہے ایبسولوٹ ویلو دیٹ از دی ایمپلیچیوڈ, اینڈ 2π اوور دی ایبسولوٹ ویلو آف بی از دا پیریڈ. یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھیے. ان کو دیکھتے ہوئے اب ہم کچھ گرافس ڈرا کریں گے اور دیکھیں گے کہ فنکشن کیسے چینج ہوتا ہے ڈپینڈنگ آن دیز ڈفرنٹ ویلوز. تو یہاں پہ میں نے آپ کو فنکشن دیا ہوا ہے y equal to 2 sin of x کا. تو اگر آپ سلائڈ میں دیکھیں تو جو بلو گراف ہے that is y equal to sin of x as before. y equal to 2 sin of x کا اثر کیا ہوا کہ آپ دیکھیں گراف کی سائیکل نہیں چینج ہوئی. It completes its cycle still between 0 and 360 degrees. جو ایک اس کا پورا ویو ہے اوپر سے جا کے پھر نیچے سے آ کے واپس آنا, اس کا ڈفرنس کہیں نہیں چینج ہوا, وہ ابھی بھی 180 ڈگریز پہ آ کے 0 ہو رہی ہے. لیکن اس کا ایمپلیچیوڈ اب 2 ہو گیا, یعنی کہ پہلے فنکشن کی میکسیمم ویلو 1 تھی, منیمم -1 تھی, اب اس کی میکسیمم 2 ہو گئی ہے, منیمم -2 ہو گئی ہے, کیونکہ اب وہ ریسٹ پوزیشن سے 2 یونٹس اوپر چلا گیا ہے اور 2 یونٹس نیچے چلا گیا. تو یہ اس کا ہوتا ہے کہ اس کی جو پیک ہے سائن فنکشن کی گراف کی وہ اوپر چلی گئی ہے, باقی ابھی کچھ چینج نہیں ہوا. تو y equal to 2 sin of x ہے. اگر میں آپ کو دیتا y equal to 3 sin of x تو پیک اس کی 3 پہ چلی جاتی اور شارپ ہو جاتا, لیکن سائیکل کی اس کی width وہی رہتی. اب میں نے یہاں پہ آپ کو دی دی y equal to 5 cosine of x. تو بلو لائن میں کوسائن جو ہے وہ اس کا کوسائن آف x کا آپ کو گراف دیا ہوا ہے. وہ اگر آپ دیکھیں تو اوپر جاتا ہے 1 پہ اور پھر نیچے آتا ہے -1 پہ, پھر 0 پہ بیچ میں کٹ کر رہا ہے. تو 5 کوسائن آف x کا صرف ڈفرنس یہ ہوا, اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو ویو ابھی بھی اسی پیریڈ میں اوپر نیچے جا رہی ہے, اس کا پیریڈ چینج نہیں ہو رہا, لیکن اب ایمپلیچیوڈ چینج ہو گیا ہے.
ایمپلیٹیوڈ ہو گیا اس کا 5. تو جہاں کوسائن کی میکسیمم ویلیو 1 تھی وہ اب 5 آ رہی ہے, جہاں کوسائن کی منیمم ویلیو -1 تھی وہ -5 آ رہی ہے. ایمپلیٹیوڈ از چینج بیکاز آف دیٹ 5 ملٹیپلائڈ ٹو دا کوسائن آف ایکس. اب ہم نے کیا کیا کہ پہلے تو ہم نے 2 سائن آف ایکس دیکھا تھا, اب ہم باہر کو نہیں چینج کر رہے, صرف اندر والے اس کو چینج کر رہے ہیں. اب واٹ از دا فنکشن آف سائن 2 آف ایکس. اب اگر آپ اس کا گراف دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو میں نے بلو میں بنایا وہ اسٹل سائن آف ایکس کا فنکشن ہے, اور اس کی جو ویو ہے وہ اگر میں 0 سے اسٹارٹ کروں تو جو اس کی ایک سائیکل ہے ویو کی پوری وہ ہو رہی ہے 0 to 360 ڈگریز, یعنی کہ ایک سائیکل کیا ہے 0 سے ہو کے وہ اوپر جاتی ہے 1 تک, پھر واپس 0 پہ آتی ہے, پھر -1 پہ جاتی ہے اور پھر 0 پہ آتی ہے. دیٹ از 1 سائیکل آف دا سائن فنکشن. اب جب میں نے سائن 2x کا ڈرا کیا گراف وچ از ان دا ریڈ, اس میں آپ نے کیا دیکھا کہ اس کا ایمپلیٹیوڈ اب چینج نہیں ہوا. آپ دیکھیں گے کہ ہائٹ اس کی وہی 1 ہے میکسیمم اور منیمم -1 ہے, لیکن اس کی جو سائیکل کی فریکوینسی ہے وہ چینج ہو گئی ہے, یا پیریڈ چینج ہو گیا. پیریڈ پہلے تھا 2 پائے, اب پیریڈ ہو گیا 2 پائے ڈیوائڈیڈ بائی 2. 2 is the number that we're multiplying x with. تو جو نمبر ہم نے x سے ملٹیپلائی کیا پیریڈ کو اس سے ڈیوائڈ کر لیا, یعنی کہ پیریڈ پہلے تھا 2 پائے, اس کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا پھر 2 سے, تو اب پیریڈ بن گیا پائے. تو آپ دیکھیں گے اس کا افیکٹ کیا ہوگا گراف میں کہ جو وہ سائیکل تھی اس کی وہ پہلے بٹوین 0 and 360 میں ہو رہی تھی, اب وہی سائیکل ہوگی بٹوین 0 and 180 ڈگریز میں, یعنی کہ اس کو آپ اسکویز کر دیں گے اور پتلا کر دیں گے تو وہی پوری سائیکل ہو جائے گی بٹوین 0 and 180, پھر ریپیٹ کرے گی بٹوین 180 and 360, سیم سائیکل ریپیٹس. تو یہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے اگر آپ جو ان سائڈ جو اینگل ہے اس کو آپ کسی نمبر سے ملٹیپلائی کر دیں, اس کا ایمپلیٹیوڈ چینج نہیں ہوا ہے, وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح کوشچن میں ہے یہ کوسائن آف 6x. 6x کیا ہوگا, اس کا پیریڈ پہلے کیا تھا, پیریڈ پہلے تھا 360 ڈگریز یا 2 پائے, اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے اب 6 سے, 360 ڈگریز ڈیوائڈیڈ بائی 6 از 60 ڈگریز. تو جو کوسائن کا فنکشن تھا جو پہلے اس کی ایک پوری سائیکل ریپیٹ ہو رہی تھی, اوپر سے اسٹارٹ ہو رہا تھا 1 سے, پھر نیچے آ رہا تھا 0 پہ کٹ کیا, پھر -1 پہ گیا, پھر اوپر گیا اور پھر 1 پہ. دیٹ از 1 سائیکل آف دا کوسائن فنکشن بٹوین 0 and 360. Now that same cycle is repeated between 0 and 60. تو اس ڈائگرام میں آپ دیکھ لیں کہ وہ 0 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور وہ جو پوری سائیکل ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے بٹوین 0 and 60. اچھا یہ ہم اس لیے اس کی ڈفرنٹ ویریشنز دیکھ رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیوں ہے, ایسا کیوں کرتے ہیں ہم. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ سائن, کوسائن اور ٹینجنٹ, اسپیشلی سائن اور کوسائن ویوز جو ہیں یہ ویو فنکشنز کہلاتے ہیں. یہ بہت ان کی اپلیکیشنز ہیں, انجینئرنگ میں ان کی بہت اپلیکیشنز ہیں, فزکس میں بہت ہیں, ہائر میتھمیٹکس میں اس کی بہت اپلیکیشنز ہیں, اکنامکس وغیرہ میں بھی ان کی اپلیکیشنز ہیں. تو ان فنکشنز کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہو, آپ ان فنکشنز کو اگر صحیح طرح سمجھ لیں کہ کیا افیکٹ ہو رہا ہے, کون سا نمبر اگر کہاں ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو فنکشن کا بہیویئر کیسے چینج ہو رہا ہے, تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی بہت سارے کانسیپٹس دوسری فیلڈز میں, دوسرے ایریاز میں سمجھنے میں. جیسے کہ ہم اب بچپن میں ہم نے نمبرنگ سسٹم یاد کیا تھا, 1 2 1 3 1 + 2 = 3 اینڈ سو آن. اس وقت بڑا وہ مشکل لگتا ہے کہ یہ بندہ سوچتا ہے یہ ہم کیوں کر رہے ہیں, لیکن جب آپ لائف میں جاتے ہیں دوسرے ایریاز میں یا ہائر میتھس پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ دیر از سم بیسکس یو ہیو ٹو نو دیم, اس کی بیسس پہ آپ دوسری چیزیں کر سکتے ہیں. تو آپ اگر ان کو سمجھ لیں گے بیسک ٹریگنومیٹرک فنکشنز کو, تو ان کی بیسس پہ آپ جو ہائر ڈائمینشنل چیزیں ہیں, ہائر چیزیں ہیں, ان کو سمجھ سکتے ہیں آسانی سے. اسی لیے ہم ان فنکشنز پہ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ دیکھ لیں کہ کیا اثر کیا ہوتا ہے ڈفرینٹ چیزوں کے چینج ہونے کا. اچھا اب ہم نے گراف کیا فنکشن کو y = sin x + 1. تو اس میں کیا ہوگا اگر آپ دیکھیں تو اس میں افیکٹ وہی ہو رہا ہے جو کہ ہم نے جو آؤٹ پٹ تھی وہ پہلے سائن آف ایکس تھی, آؤٹ پٹ میں ہم نے 1 کو ایڈ کر دیا. آؤٹ پٹ ہم میجر کرتے ہیں y ایکسس پہ, تو کیا ہوگا کہ 1 پورا کا پورا گراف 1 یونٹ اوپر چلا جائے گا. دیٹ از آل اٹس گونا ہیپن. اس سے پہلے ہم ملٹیپلائی کر رہے تھے, پہلے ہم نے سائن کو جب باہر سے ملٹیپلائی کیا تو ایمپلیٹیوڈ چینج ہو گیا, سائن کو جب ہم نے اندر سے ملٹیپلائی کیا تو پیریڈ چینج ہو گیا. اب ہم اندر سے نہ ملٹیپلائی کر رہے ہیں نہ باہر سے, ہم اس میں ایک نمبر ایڈ کر رہے ہیں, وہ پازیٹیو نمبر ہوگا تو سائن اوپر چلا جائے گا. اب آپ دیکھیں جیسے کہ گراف ہے سائن کا بلو میں اور سائن x + 1 کا جو ہے وہ ریڈ میں, پورا گراف 1 یونٹ اوپر چلا گیا, اس میں کوئی چینج نہیں آیا. اس کا پیریڈ بھی وہی ہے بٹوین 0 اینڈ 360 ڈگریز پوری اپنی سائیکل کر رہے ہیں. ایمپلیٹیوڈ بھی اس کا وہی ہے. اس کی ریسٹنگ پوزیشن سائن آف ایکس کی تھی ایٹ y = 0.
جب آپ نے اس کو ایک یونٹ اوپر اٹھایا تو اب ریسٹنگ پوزیشن ہو گئی ایٹ y equal to 1. ریسٹنگ پوزیشن یا مین پوزیشن, ایوریج پوزیشن. اس ایوریج سے اس کی میکسیمم ڈیویشن کیا ہے, فرام 1 to 2 is 1, اور منیمم اور میکسیمم ڈیویشن نیگیٹو ڈائریکشن میں کیا ہے, فرام 1 to 0 which is also 1. تو amplitude hasn't changed, period hasn't changed, only the function has been translated 1 unit above the previous function. اب یہ اسی طرح ہے ہمارا ایگزامپل ہے y equal to cosine of x minus 5. اب ہم نیگیٹو ڈائریکشن میں اس کو کریں گے, -5 یونٹس نیچے چلا گیا. آپ دیکھیں گے گراف بالکل وہی ہے, اس کی ریسٹنگ پوزیشن اب چینج ہو گئی ہے. ریسٹنگ پوزیشن تھی پہلے 0, اب ریسٹنگ پوزیشن اس کی آ گئی ہے -5, کیونکہ 0 سے ہم نے -5 نیچے چلے گئے. تو ایٹ y equal to -5 از دا ریسٹنگ پوزیشن. اس سے آپ دیکھ لیں اس کی میکسیمم ڈیویشن میکسیمم ڈائریکشن میں اور منیمم ڈائریکشن میں اسٹل 1 ہے, ایمپلیٹیوڈ اسٹل 1, اینڈ دا پیریڈ جو ہے وہ بالکل وہی ہے. جو آپ نے دیکھا پوری ویو کمپلیٹ ہوگی بٹوین 0 and 360 degrees as before. اچھا, اب ہم نے کیا کیا کہ جو فنکشن تھا سائن آف ایکس اس کو -1 سے ملٹیپلائی کر دیا. تو اس میں کیا ہوگا, مائنس سے جب آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ فنکشن جو ہے وہ ایکس ایکسس کے اکراس فلپ ہو جائے گا. ریفلیکشن کی طرح دیکھ سکتے ہیں آپ ایکس ایکسس کو, یعنی کہ اگر آپ کو ریمبر ہو سائن ایکس کا فنکشن 0 سے اوپر جاتا ہے, 1 کو ہٹ کرتا ہے اور پھر 180 پہ نیچے آتا ہے. مائنس سائن ایکس کا فنکشن کیا کرے گا, 0 سے نیچے جانا شروع ہو جائے گا, الٹا کام کرے گا, اور نیچے جا کے -1 پہ ہٹ کرتا ہے اور پھر اوپر آ کے 180 پہ ہٹ کرتا ہے. اسی طرح سائن کا فنکشن 180 کے بعد نیچے جاتا ہے, -1 پہ ہٹ کرتا ہے اور پھر اوپر آ کے 360 پہ 0 ہو جاتا ہے. مائنس سائن ایکس جب آپ کریں گے تو 180 سے اوپر جائے گا, 1 پہ ہٹ کرے گا اور 360 پہ نیچے آ کے 0 ہو جائے گا. تو بیسکلی the effect of multiplying sine of x or cosine of x with the negative number is simply the effect as we reflect across the x-axis. x-axis across کو reflect کر لیتے ہیں. اور کوئی اگر آپ دیکھیں اس فنکشن کا ایمپلیٹیوڈ نہیں چینج ہوا, اس کا ایمپلیٹیوڈ اسٹل 1 ہے, ایوریج پوزیشن اس کی 0 ہے, اس سے میکسیمم ڈائریکشن اوپر گئی ہے 1, میکسیمم ڈائریکشن ان دا منیمم کی ڈائریکشن میں جو گئی ہے وہ بھی 1 ہے, اور یہ پوری سائیکل کمپلیٹ کر رہا ہے بٹوین 0 and 360 degrees. So there is no change between the period and also between the amplitude. یہی بالکل افیکٹ مائنس کو سائن آف ایکس کا ہوگا کہ آپ جو اس کا ایکس ایکسس ہے اس کے اکراس ریفلیکٹ کر دیں گے. آپ دیکھ رہے تھے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کو سائن ایکس کا فنکشن 1 سے شروع ہوتا ہے, پھر نیچے جاتا ہے, 0 کو ہٹ کرتا ہے, پھر اور نیچے جاتا ہے, -1 پہ آتا ہے, پھر اوپر آنا شروع ہوتا ہے, 270 پہ 0 ہوتا ہے, اور پھر 360 پہ پھر 1 ہو جاتا ہے. تو یہاں بالکل الٹ ہو جائے گا, -1 سے اسٹارٹ ہوگا اور اوپر جانا شروع ہوگا, اور پھر کٹ کرے گا ایکس ایکسس کو, پھر 1 تک جائے گا اور پھر واپس. تو اٹس جسٹ اے ریفلیکشن اکراس دی ایکس ایکسس. تو یہ میں نے جو کچھ افیکٹس دیے ہیں ان کے میں سمری یہاں پہ میں نے بتا دی ہے کہ اگر میں کسی فنکشن کو کوسائن ایکس یا سائن ایکس کو k سے ملٹیپلائی کروں تو ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ اٹ از ناؤ k. تو اگر ایمپلیٹیوڈ پہلے 1 تھا سائن ایکس کا تو وہ k ہو جائے گا. اور اگر میں اندر کو یعنی کہ اینگل کو وچ از دی ان پٹ کو k سے ملٹیپلائی کروں تو کیا ہوگا, اس کا پیریڈ جو ہوگا that will become 360 degrees divided by k. تو اگر پہلے پیریڈ 360 ڈگریز تھا اور میں نے فنکشن کو کر دیا, میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کوسائن آف 3x, تو 3x کا پیریڈ کیا ہو جائے گا 360 divided by 3, that will be 120 degrees. اچھا, ضروری نہیں ہے کہ پیریڈ آپ کا کم ہو, پیریڈ بڑھ بھی سکتا ہے. وہ کس صورت میں بڑھے گا, وہ اس صورت میں بڑھے گا اگر k کی ویلیو جو ہے 1 سے کم ہو. سو فار ایگزامپل اگر k میں لے لیتا ہوں 1/2, تو اسی رول کے تحت اس کا پیریڈ کیا ہو جائے گا, پیریڈ از 360 ڈیوائڈیڈ بائی 1/2. سو 360 ڈیوائڈیڈ بائی 0.5 از 720 ڈگریز. اس صورت میں اس کا پیریڈ 360 سے بڑھ کے 720 ہو جائے گا. اور یہی افیکٹ اسی طرح ایمپلیٹیوڈ پہ بھی ہوتا ہے کہ ایمپلیٹیوڈ اگر 1 سے بڑا ہے تو فنکشن اوپر کی طرف جائے گا, لیکن اگر ایمپلیٹیوڈ 1 سے چھوٹا ہے تو اس کا ایمپلیٹیوڈ کم ہو جائے گا. یعنی کہ سائن ایکس کا ایمپلیٹیوڈ ہے 1, تو واٹ ول بی دی ایمپلیٹیوڈ آف 1/2 سائن ایکس, اس کا ہوگا 1/2. تو وہ فنکشن جو ہے وہ تھوڑا اور فلیٹ ہو جائے گا اوپر جانے کے بجائے. تو یہ ایمپلیٹیوڈ اور پیریڈ میں چینج آتا ہے. اور پھر ہم نے ٹرانسلیشنز بھی دیکھی تھی. اگر میں k یونٹس, k از اے پازیٹیو نمبر, اگر میں اس کو ایڈ کرتا ہوں تو سائن اور کوسائن کا جو پورا گراف ہے وہ k یونٹس اوپر چلا جاتا ہے. اگر میں اسے سبٹریکٹ کرتا ہوں تو وہ k یونٹس نیچے چلا جاتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا سمری
اس کی کہ جو نیگیٹو سے اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو اگر سائن ایکس کا فنکشن ہے اس کو اگر ہم مائنس سائن ایکس سے دیکھیں تو وہ ریفلیکٹس along the ایکس ایکسس, اور یہی کوسائن کے فنکشن کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ بیسک ہم نے الگ الگ کر کے چیزوں کو دیکھ لیا. اب ہم کیا کریں گے کہ ان سب چیزوں کو ملا کے دیکھیں گے کہ ان کا افیکٹ کیا ہوتا ہے فنکشنز پہ. اب ہمارے پاس گراف آیا ہے which is 2 cosine of 4x minus 3 کا گراف. تو اس کو آپ کیسے کریں گے؟ اسٹارٹ آپ کرتے ہیں, آپ کا بیسک فنکشن چینج نہیں ہوا, کوسائن ایکس ہی ہے. اب اس میں آپ نے ایک ایک کر کے چیزیں کی ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم کیسے چینج کرتے ہیں. تو کوسائن میں آپ نے سب سے پہلے کیا کیا, ایکس کو جو سب سے اندر کا ہے اس کو آپ نے 4 سے ملٹیپلائی کیا. تو اس کا اثر کیا ہو جائے گا کہ اس کا جو پیریڈ ہے وہ چینج ہو جائے گا. پیریڈ تھا 360 ڈگریز, 360 ڈگریز ڈیوائڈ بائی 4 از 90 ڈگریز. تو اس کا پیریڈ اب ہو گیا 90 ڈگریز. یہ پہلی چیز ہے. اچھا, اس کو پھر آپ نے 2 سے ملٹیپلائی کر دیا. تو پہلے اس کا کوسائن فنکشن کا جو ایمپلیٹیوڈ تھا وہ تھا 1, 2 سے ملٹیپلائی کیا باہر سے تو ایمپلیٹیوڈ اب ہو گیا 2. تو پیریڈ ہو گیا 4, ایمپلیٹیوڈ ہو گیا 2, اور ریسٹنگ پوزیشن انیشیلی ہے آپ کی ایٹ y=0. پھر آپ نے اس میں سے -3 کر دیا. -3 کیا تو یہ پورا جو گراف آپ نے بنایا ہے 2 cosine 4x کا, اس کو 3 یونٹس آپ نے نیچے شفٹ کر دیا. تو اب آپ جو ریزلٹنگ گراف آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس میں اس کی جو ایمپلیٹیوڈ ہے, پہلے آپ ریسٹنگ پوزیشن ڈیٹرمن کر لیں. ریسٹنگ پوزیشن کیا ہے؟ مین پوزیشن پہلے تھی ایٹ y=0, 3 یونٹس وہ نیچے آ گئی تو وہ ریسٹنگ پوزیشن آ گئی y=-3. y=-3 پہ ریسٹنگ پوزیشن ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ جو میکسیمم ڈیویشن ہو رہی ہے اوپر کی طرف دیٹ از 2 یونٹس, اور اسی طرح میکسیمم ڈیویشن نیچے کی طرف ہو رہی ہے دیٹ از 2 یونٹس. یعنی کہ -3 سے اوپر تک جا رہا ہے -1 تک, اور پھر نیچے تک آ رہا ہے -5 تک. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے, ایمپلیٹیوڈ اس کا ہے 2, -5 - -3 is 2, 2 اس کا ایمپلیٹیوڈ آ گیا. اور ایک سائیکل اس کی ہے اب 90 ڈگریز کی, یعنی کہ بٹوین 0 اینڈ 360 ڈگریز یہ کتنی سائیکلز کر لے گا؟ 4 سائیکلز کر لے گا. تو آپ دیکھ لیں اس نے 4 سائیکلز کر لی ہیں بٹوین 0 اینڈ 360 ڈگریز. تو یہ افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو ایسے بتا دیا. اس کو ذرا ایک ایکسرسائز میں کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ہم نے کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے. تو یہ ہمارے اس ایگزامپل میں ہمارے پاس فنکشن ہے 4 sin 2x + 3. تو پہلا اسٹیپ کیا ہے اس کا کہ آپ کریں گے ڈرا دا گراف آف y=sin of x. وہ ہم نے ڈرا کر لیا. یہ ہمارا فنکشن ہے y=sin of x کا. 0 to 360 ایمپلیٹیوڈ 1, پیریڈ از 2π. نیکسٹ اسٹیپ کیا کیا کہ جو ہم نے گراف تھا اس کو ہم نے 4 سے ملٹیپلائی کر لیا, یعنی کہ ہم نے ایمپلیٹیوڈ اس کا چینج کر دیا. گراف وہی رہا, اس کی پیریڈ ابھی تک وہی ہے 360 ڈگریز, لیکن اس کا اب جو ہائٹ ہے وہ 4 ہو گئی ہے. اسی طرح منیمم ڈائریکشن میں بھی ہائٹ 4 ہو گئی ہے. یہ اس کا اثر ہوا. پھر ہم نے جو اندر کا اینگل تھا اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیا. 2 سے ملٹیپلائی کرنے کا کیا مطلب ہوا کہ پیریڈ جو تھا اس کو ہم نے 2π کو 2 سے ڈیوائڈ کر دیا. تو 360 تھا, اس کو ڈیوائڈ کیا ہم نے 2 سے, تو 180 ڈگریز ہو گیا. تو یعنی کہ اب وہ جو ایک سائیکل کر رہا تھا بٹوین 0 اینڈ 360 ڈگریز, وہ سیم سائیکل اب پوری کر لے گا بٹوین 0 اینڈ 180 ڈگریز. یہ اس کا افیکٹ ہو گیا, یعنی کہ بٹوین 0 اینڈ 360 اس کی اب 2 سائیکلز ہو جائیں گی. دس از دا نیکسٹ تھنگ. تو ہم نے سائن ایکس سے اسٹارٹ کیا, 4 sin 2x پہ آ گئے. اب اسی گراف کو ہم نے 3 یونٹس اوپر شفٹ کر دیا. 4 sin 2x کا گراف لیا, اس کو 3 یونٹس اوپر شفٹ کر دیا. تو کیا ہوا, ہمارے پاس جو اسکرین پہ گراف آ گیا, اس کی ریسٹنگ پوزیشن اب 0 سے 3 پہ چلی گئی. تو 3 پہ اس کی ایوریج ہے, 3 سے اس کا ایمپلیٹیوڈ 4 ہے, تو 3 سے آپ 4 یونٹس اوپر جائیں گے تو 7. اس کی میکسیمم ویلیو 7 آ رہی ہے. اس کی منیمم ویلیو آپ گئے 3 سے 4 یونٹس نیچے جائیں گے تو منیمم ویلیو اس کی آ رہی ہے -1. 3 - 4 is -1. تو اگین ایمپلیٹیوڈ گیا 4 یونٹس, اور اس کا پیریڈ جو ہے دیٹ از 180 ڈگریز. تو اس میں آپ نے بہت سارے ہم نے جو پیچھے لرن کیا الگ الگ, ان تینوں کو کمبائن کر لیا. پیریڈ بھی چینج ہو گیا, ایمپلیٹیوڈ بھی چینج ہو گیا, اور ٹرانسلیشن بھی اس کی ہو گئی. اسی طرح بھی ایک اور گراف ہے, اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہم نے یہ کیا کیونکہ نیگیٹو نمبر کو ہم نے انٹروڈیوس کر دیا ہے. تو آپ نے ڈرا کرنا ہے 2 - 6 cosine of 5x کا گراف. تو اس کا سب سے پہلے آپ نے y =cosine x ڈرا کر لیا, جو آپ کو یو شوڈ ریمبر دا بیسک سائن اینڈ کوسائن گرافس. اس کے بعد ہم نے اس کو ڈرا کیا 6 cosine 5x. تو میں نے اس میں 2 اسٹیپس اکٹھے کر دیے, یعنی کہ ہم نے 6 سے ملٹیپلائی کیا تو کیا ہو گیا, اس کا ایمپلیٹیوڈ 1 سے 6 ہو گیا, اور پھر 5 سے اندر ملٹیپلائی کیا تو اس کا کیا ہوا کہ پیریڈ کو 5 سے ہم نے ڈیوائڈ کر لیا. پیریڈ تھا 360 ڈگریز,
اس کو 5 سے ڈیوائڈ کیا تو دیٹ از اکول ٹو 72 ڈگریز. تو پیریڈ آپ کا آ گیا 72 ڈگریز, ایمپلیٹیوڈ آپ کا 6 آ گیا. تو یہ آپ کا گراف ہے. اب آپ نے اس کو کر دیا مائنس, یعنی کہ مائنس سائن سے جب بھی آپ کسی گراف کو ملٹیپلائی کریں گے مائنس سے, تو اس کا وہ سمپلی افیکٹ ہوگا کہ وہ ایکس ایکسس میں ریفلیکٹ ہو جائے گا, فلپ ہوگا. تو آپ دیکھیں پہلے یہ تھا گراف, اس کو مائنس سے کیا تو گراف کی بیسک شیپ نہیں چینج ہوئی, نہ اس کا ایمپلیٹیوڈ چینج ہوا, نہ پیریڈ چینج ہوا, صرف ہم نے اس کو ریفلیکٹ کر دیا اکراس دی ایکس ایکسس. یہ گراف آ گیا. اچھا یہ گراف آ گیا ہمارا الٹیمیٹ گراف ہے 2 - 6x کوسائن 5x. یہ اس کا گراف ہمیں بتانا ہے. تو جو آپ کا -6 کوسائن 5x کا گراف آ گیا, اس میں 2 کو ایڈ کیا تو یہ گراف 2 یونٹس اوپر چلا جائے گا. تو یہ آپ کا گراف آ گیا فائنلی. اس کا ایمپلیٹیوڈ کیا ہے؟ اس کا ایمپلیٹیوڈ ابھی 6 ہے, پیریڈ اس کا 72 ڈگریز ہے, اور اس کا جو ریسٹنگ پوزیشن ہے وہ اب 2 ہے, اور یہ فلپ ہوا ہوا ہے. اٹ از دی ریفلیکشن آف دا 6 کوسائن 5x گراف اکراس دی ایکس ایکسس. اس میں بھی ہم نے ساری چیزیں مکس کر لی, لیکن اس میں ہم نے ایک ایڈیشنل چیز ڈال دی, اور وہ تھی نیگیٹو سائن, جس سے گراف جو ہے وہ فلپ ہو جاتا ہے. اچھا ابھی تک ہم نے جو ہے وہ جو ان سائڈ جو ان پٹ تھی اس کو ہم نے ملٹیپلائی کر کے دیکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے نمبر سے, اس سے پیریڈ کم ہو جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے. آؤٹ پٹ کو ہم نے ملٹیپلائی کیا تھا, اس سے ایمپلیٹیوڈ چینج ہوتا ہے. پھر ہم نے کچھ ایڈ سبٹریکٹ کیا تھا, اس سے اس کی ٹرانسلیشن اوپر نیچے ہو جاتی ہے. اب ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں فیز شفٹ, یعنی کہ ان پٹ میں اگر ہم پلس اور مائنس کر دیں. ابھی تک ہم نے ان پٹ میں پلس مائنس نہیں کیا, ان پٹ از دی اینگل ایکس. اس کو اگر دیکھیں تو کیا ہوگا, یہ ہم ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ اس ایگزامپل میں y اکول ٹو سائن ایکس کا گراف ہے. اب اگر میں دیکھنا چاہوں گراف آف y اکول ٹو سائن آف ایکس مائنس 60 ڈگریز, تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا. تو اگر آپ سلائڈ میں دیکھیں گے تو آپ کو جو ریڈ گراف نظر آ رہا ہے دیٹ از دی گراف آف y اکول ٹو سائن آف ایکس. تو ہم نے گراف ڈرا کیا سائن آف ایکس مائنس 60 کا, تو اس میں کیا ہوا, یہ پورا گراف شفٹ ہو گیا 60 ڈگریز ٹو دا رائٹ. جو آپ کو بلو میں گراف نظر آ رہا ہے دیٹ از دی گراف آف ایکس مائنس سائن آف ایکس مائنس 60 ڈگریز. تو ہم نے ایکس ان پٹ میں سے 60 مائنس کیا, لیکن گراف 60 یونٹس رائٹ کی طرف شفٹ ہو گیا. تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب فنکشنز پڑھ رہے تھے تو اس میں بھی اسی قسم کی چیز ہوئی تھی کہ جب ہم نے ٹرانسلیٹ کیا تھا اوپر نیچے, تو ایف آف ایکس پلس وائی, ایف آف ایکس پلس کے یونٹس اوپر ہو گیا تھا, ایف آف ایکس مائنس کے یونٹس نیچے ہو گیا تھا. لیکن جب ہم نے اس کو کے کو ان پٹ میں ڈالا ایف آف ایکس پلس ایچ, ایف آف ایکس پلس ایچ کیا, ایچ جب اندر تھا تو فنکشن ایچ یونٹ لیفٹ میں چلا گیا. اگر ایف آف ایکس پلس ایچ مائنس ایف آف ایکس مائنس ایچ کیا تو فنکشن ایچ یونٹ رائٹ میں چلا گیا. سیم تھنگ یہاں پہ ہو رہی ہے. یہاں پہ ہم اسپیسیفک فنکشن کو دیکھ رہے ہیں, سائن فنکشن کو. ہم نے مائنس 60 ڈگریز ان پٹ میں سے کیا تو وہ 60 ڈگریز ٹو دا رائٹ شفٹ ہو گیا. تو اس میں یہ دھیان ضرور رکھنا ہے کہ جب آپ شفٹ کرتے ہیں یا ان پٹ میں ایڈ کوئی چیز سبٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ رائٹ پہ شفٹ ہوگا. اگر ان پٹ میں آپ کوئی چیز ایڈ کریں گے تو وہ لیفٹ پہ شفٹ ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ میرا پہلا ایگزامپل آ گیا y اکول ٹو کوسائن ایکس کا فنکشن ہے, ہم نے دیکھ لیا ہے, پہلے سے ہم اس کو جانتے ہیں. اب اگر ہم کریں y اکول ٹو کوسائن آف ایکس پلس 45, تو ہم نے ان پٹ میں 45 ڈگریز ڈالے ہیں, تو فنکشن کدھر جائے گا, رائٹ جائے گا یا لیفٹ. 45 ڈگریز لیفٹ پہ شفٹ ہو جائے گا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ فنکشن کی اس میں نہ تو ایمپلیٹیوڈ چینج ہوتا ہے, نہ ہی اس کا پیریڈ چینج ہوتا ہے, سمپلی اس کی شفٹ ہو جاتی ہے اراؤنڈ دا ہاریزونٹل کے ارد گرد. تو یہ اس کی شفٹ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے فنکشن. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, اس کے بیسکلی ایک سمری سی کہ اگر آپ کا k کوئی بھی پازیٹیو نمبر ہے تو فنکشن آپ نے لیا ہے y اکول ٹو کوسائن آف x پلس k, دیٹ از دی ان پٹ x پلس k, تو فنکشن ول شفٹ k یونٹس ٹو دا لیفٹ. اگر آپ نے لیا ہے f آف x مائنس k, تو فنکشن ول شفٹ k یونٹس ٹو دا رائٹ. سیم تھنگ ول ہیپن وتھ سائن فنکشن. یہ شفٹ کی پراپرٹیز ہیں. اچھا اب کوشچن آتا ہے کہ آپ جیسے کہ جب ہم فنکشنز پڑھ رہے تھے تو ہم نے لرن کیا تھا کہ جی کچھ فنکشنز ہیں ان کے انورس فنکشنز بھی ہوتے ہیں. تو آبویسلی ہم یہاں پہ فنکشنز دیکھ چکے ہیں, سائن, کوسائن اور ٹینجنٹ فنکشن. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے انورس فنکشنز ہیں, اور اگر ہیں تو کیسے ہیں. تو اف یو ریمبر دا کی تھنگ دیٹ وی ہیڈ ٹو لک فار when we were searching for inverse functions was that the function had to be 1 to 1. اگر function 1 to 1 ہے تبھی وہ
اس کا انورس ایگزسٹ کرے گا, ورنہ نہیں کرے گا. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ سائن, کوسائن اور ٹینجنٹ فنکشن آر دے ون ٹو ون؟ دے آر ناٹ, دے مینی ٹو ون. یہ بیسکلی ویوز بنتی ہے, فنکشن ریپیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو, ریپیٹ کرے گا تو ون ٹو ون نہیں ہو سکتا. تو فنکشنز آر ناٹ ون ٹو ون. لیکن ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھی تھی کہ اگر ہمارے پاس فنکشن ہے اور اس کا ڈومین اگر ہم کسی طریقے سے ریسٹرکٹ کر دیں, جیسے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے y equal to x square کا ایک ایگزامپل ایک دفعہ دیکھا تھا, اینڈ اف دا ڈومین از آل ریئل نمبرز, تو یہ ایک پیرابولا بن رہا تھا یوں, دیٹ واز ناٹ ون ٹو ون. ہم نے کہا کہ اگر ہم ڈومین کو فار پازیٹیو ریئل نمبرز رکھ لیں, فار x گریٹر دین اکول ٹو 0, تب اس کا گراف صرف یوں بن رہا تھا وچ واز ون ٹو ون. اور اس کا بیسکلی ہوتا ہے ہاریزونٹل لائن ٹیسٹ کرنا تھا. اگر آپ نے ہاریزونٹل لائن ایک کھینچی اور وہ فنکشن کو ایک سے زیادہ جگہ ٹچ کر رہی ہے, تو اس کا مطلب وہ ون ٹو ون نہیں ہے. اس کا مطلب اس کا انورس اس ڈومین پہ نہیں نکل سکتا. لیکن اگر آپ نے ڈومین ریسٹرکٹ کر دیا اور ہاریزونٹل لائن کھینچی اس ڈومین پر اور وہ فنکشن کو ایک جگہ کٹ کری, اس کا مطلب اس کا انورس ایگزسٹ کرے گا. تو ہم اس میں یہی کریں گے کہ جو تینوں فنکشنز ہیں ان کے ڈومینس کو ہم ریسٹرکٹ کر کے دیکھیں گے کہ کہاں پہ ان کا انورس ایگزسٹ کرتا ہے, اور پھر اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسا, what the graph looks like. تو سب سے پہلے ہم سائن فنکشن کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر. اس میں آپ دیکھیں کہ جو سائن فنکشن ہے وہ ہاریزونٹل لائن ٹیسٹ نہیں پاس کر رہا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ ہاریزونٹل لائن اس میں پورے میں کریں گے تو وہ فنکشن کو 2 یا 3 کٹ کرتا جائے گا, ایک سے زیادہ جگہ کٹ کر رہا ہے, تو ون ٹو ون نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کو ریسٹرکٹ کر دیں اس کے ڈومین کو, آپ دیکھیں اس میں ایک ہم نے ریسٹرکشن یہ کی ہے کہ ہم نے کر دیا ہے فرام -π/2 ٹو π/2, یعنی کہ -90 ٹو 90 ڈگریز اگر ہم اسے ریسٹرکٹ کر دیں تو فنکشن پھر اس میں ہاریزونٹل لائن ہم کہیں بھی کھینچیں وہ فنکشن کو ایک جگہ ہی کٹ کرے گی. تو دا فنکشن از ون ٹو ون. اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے بٹوین -90 اینڈ 90 کی. ہم اس کو کر سکتے تھے بٹوین 90 اینڈ 180, تب بھی ون ٹو ون تھا. اس کو ہم کر سکتے تھے 90 اینڈ 270 کے بیچ میں, تب بھی ون ٹو ون ہوتا. تو ڈپینڈ کہ آپ نے کہاں ڈومین ریسٹرکٹ کیا, تو آپ صرف اسی گراف پہ فوکس کریں گے. اب چونکہ ہم نے اس کا ڈومین ریسٹرکٹ کر دیا فرام -π/2 ٹو π/2, we know the function is 1 to 1 there, so we know we can find the inverse. تو انورس ڈیفائن کرتے ہیں کیسے ہے. تو ریمبر سائن فنکشن کیا ہے, یہ ایک اینگل کو اپنے اس میں رکھتا ہے. تو انورس فنکشنز کو ان کی 2 ٹرمینالوجی ہیں, آپ یو شوڈ نو بوتھ آف دیم. اگر آپ کا فنکشن ہے سائن آف ایکس, تو اس کا انورس کہلاتا ہے آرک سائن آف ایکس. آرک اس میں ARC اس میں ایڈ کر لیتے ہیں, دس از دی کنوینشن. آرک سائن آف ایکس مینس انورس آف ایکس. So y is equal to arc sine of x if and only if sine of y is equal to x. یعنی کہ آپ کو اگر ریمبر ہو جب ہم نے فنکشنز پڑھے تھے تو وہ انٹرچینج ہو جاتی ہیں x اور y کی جو رولز ہیں. جو y تھا وہ x بن جاتا ہے, جو x تھا وہ y بن جاتا ہے. تو اس طرح سے بالکل یہی ہے کہ y جو ہے it is inverse of sine of x if and only if sine of y is equal to x. یعنی کہ اگر آپ نیچے 2 ایگزامپلز دیکھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے, یعنی کہ arc sine of 1/2 is π/6. Why is that? Because we know کہ sine of π/6 is 1/2. π/6 کیا ہے, 30 ڈگریز. اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے لرن کیا تھا کہ sine of 30 is 1/2. So because sine of 30 is 1/2, therefore inverse of 1/2 is 30. اسی طرح since sine of 60 degrees یا sine of π/3 is square root 3/2. That is why انورس سائن اور آرک سائن آف اسکوائر روٹ 3/2 از π/3. اب آپ اس میں دیکھیں میں نے 2 ٹرمینالوجیز اور 2 نوٹیشنز استعمال کی ہیں, وہ دونوں ایک ہی چیز کو بتا رہی ہیں. آرک سائن اور پھر میں نے لکھا ہے سائن اور اس کے اوپر -1 سائن, جو ایف انورس کا ہم سائن استعمال کرتے آ رہے ہیں وہ. تو آپ بکس میں ڈفرنٹ بکس میں دیکھیں گے کہ دونوں نوٹیشنز یوز ہوتی ہیں. آرک سائن بھی یوز ہوتا ہے اور سائن انورس بھی یوز ہوتا ہے, مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. We are still talking about the inverse of the sine function. اچھا, اس میں آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ جب ہم ڈومین اور رینج کو دیکھتے ہیں تو ڈومین اور رینج انورس فنکشن کی فلپ ہو جاتی ہیں, کہ جو اوریجنل فنکشن کا ڈومین تھا وہ انورس فنکشن کا رینج بن جاتا ہے, اور جو انورس فنکشن کا رینج تھا وہ اوریجنل فنکشن کا ڈومین بن جاتا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں جو فنکشن اگر پچھلے گراف پہ دیکھیں تو فنکشن کی رینج کیا ہے, رینج تو وہی ہے -1 سے 1. -1 منیمم ویلیو ہے, میکسیمم ویلیو 1 ہے. تو اب انورس سائن فنکشن کی جو ڈومین ہے دیٹ ول بیکم -1 to 1.
اور اس کی جو رینج تھی وہ ہم نے دیکھ لی تھی, وہ سوری اس کی جو ڈومین تھی وہ ہم نے دیکھ لی تھی, دیٹ واز بٹوین -90 یا -π/2 ٹو π/2. تو وہ اب سائن انورس فنکشن کی رینج بن جائے گی بٹوین -π/2 اینڈ π/2. تو اب دیکھتے ہیں اس کو اگر ہم نے گراف کیا تو کیسے گراف کریں گے. تو اس کے مختلف طریقے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائن کا پورا گراف آپ ڈرا کر لیں اور پھر ہم ڈرا کریں گے لائن y=x کی اور دونوں کو ریفلیکٹ کر لیں گے اس کو اکراس دا لائن y=x کا. تو یہ میں نے وہ جو گراف تھا اس کو میں نے بڑا کر کے یہاں پہ آپ کو دکھا دیا ہے. ہمارا ڈومین سائن کا ہے فرام -π/2 ٹو π/2, رینج ہے فرام -1 ٹو 1, اور بیچ میں کچھ میں نے ریڈ پوائنٹس پلاٹ کر دیے جسٹ فار ریفرنس. یہ کنٹینیوس گراف ہے لیکن کچھ ویل نون اینگلس کے ہم نے پوائنٹس پلاٹ کر دیے. ٹھیک ہے, اب ہمیں پلاٹ کرنا ہے سائن انورس کا. تو آپ پہلی چیز جو آپ کریں گے وہ ان کے رولس کو ریورس کر دیں گے. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ تو ہمارے وہی ہیں, ان پٹ میں آپ کے -π/2 ٹو π/2 ہے اور آؤٹ پٹ میں آپ کے نمبرز ہیں -1 ٹو 1. اب سائن انورس میں ہم ان سب کو ریورس کر دیں گے. جو ہماری ان پٹ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی جو سائن فنکشن میں آؤٹ پٹ تھی, یعنی کہ بٹوین -1 ٹو 1, اور آؤٹ پٹ وہ ہو جائے گی جو سائن فنکشن میں ان پٹ تھی, یعنی کہ بٹوین -π/2 ٹو π/2. اب اس کو ان پوائنٹس کو آپ پلاٹ کریں گے تو آپ کا جو گراف ہے وہ بنے گا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں, کہ ایک اگر آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں تو یہ ہمارا جو گراف تھا ریڈ کا, دس از دی گراف آف دا سائنس فنکشن. یہ ریڈ میں ادھر سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور یوں کر کے جاتا ہے اور کرو ہو رہا ہے. اس کو اگر میں لائن y=x میں ریفلیکٹ کر دوں تو دس پارٹ ول بی ریفلیکٹڈ ان دا بلو ہیئر اینڈ دس پارٹ ول بی ریفلیکٹڈ ان دا بلو ہیئر. تو آپ کا جو انورس سائن کا ہے وہ گراف یہاں پہ جا رہا ہے. اس میں ہوا یہ کہ جو آپ کا پوائنٹس تھے, جیسے کہ آپ کا یہ پوائنٹ تھا π/2 اینڈ 1, ان پٹ از π/2, آؤٹ پٹ از 1, وہ یہاں پہ ویلو تھی یہ بلو میں اوریجنل سائنس میں. تو یہ دس ویلو از ریفلیکٹڈ اکراس دا لائن y=x, تو اٹ بیکمز 1 اینڈ π/2, یعنی کہ ان پٹ اب 1 ہو گئی ہے, آؤٹ پٹ π/2 ہو گئی ہے. اسی طرح یہاں پہ ان پٹ π/3 تھی, آؤٹ پٹ √3/2 ہے. جب میں نے ریفلیکٹ کیا تو ان پٹ √3/2 بن جائے گی, آؤٹ پٹ جو ہے π/3 ہو جائے گی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آپ کا اس طرح سے جو سائن فنکشن تھا اس کا ہم نے انورس سائن فنکشن لے لیا آفٹر ریسٹرکٹنگ دا ڈومین. تو ہم اسی چیز کو کنٹینیو رکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ جو باقی دو فنکشن ہیں کوسائن اور ٹینجن, ان کے انورس کا گراف کیسے لگتا ہے. تو ابھی یہاں پہ ہم اس ٹاپک کو کنکلوڈ کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وی ول کنٹینیو دس ڈسکشن. تھینک یو.